أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتكم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولو ترى إذ المجرمون، اور کاش کہ آپ دیکھتے، کاش کہ آپ دیکھیں یا دیکھیں گے اذ المجرمون، جب مجرم ناکسو رؤوسہم، جب وہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اپنے سروں کو جھکایا ہوا ہوگا عند رب، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوئے وہ حاضر ہوں گے. اور ربنا ابصرنا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، وہ سمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا پس تو لوٹا دے ہمیں، نعمل صالحہ ہم عمل کریں گے نیک، انا موقنون یقیناً ہم موقنون یقین کرنے والے ہیں، اب ہم یقین کرنے والے ہیں. ولو شئنا، اور اگر شئنا ہم چاہتے، لآتینا تو ضرور بضرور ہم دے دیتے، کل نفس ہر ایک نفس کو، یعنی ہر انسان کو، ہداہا اس کی ہدایت، ولیکن اور لیکن حق القول ثابت ہو گئی میری بات، منی میری بات ثابت ہو گئی، لأملأن کہ میں بھر دوں گا، جہنم کو، من الجنت والناس جنوں سے اور انسانوں سے، اجمعین سب سے. فذوقوا پس چکھو، بما نسیتم اس بنا پر، نسیتم جو تم نے بلایا، بلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا، لقاء یعنی ملاقات کو، یومکم آج کے تمہارے دن کی ملاقات، ھذا یعنی اس آج کے دن کی ملاقات کو تم نے بلا دیا تھا، اس کی پاداش میں اب مزہ چکھو. ان بے شک ہم نسیناکم ہم بھی بلائے دیتے ہیں تمہیں، وذوقو اور چکھو عذاب الخلدی ہمیشگی کا عذاب، ہمیشہ رہنے والا عذاب، بما کنتم تعملون اس بنا پر جو تم اعمال کرتے رہے. انما در حقیقت اصل میں یؤمنون بآیاتنا ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، الذین وہ لوگ، اذا ذکروا یعنی جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ہماری آیات پر، اذا ذکروا جب ذکر کیا جاتا ہے، بہا اس کا یعنی قرآن کا جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے، خروا سجدا تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، وہ سبحوا اور تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربی اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم اور وہ لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے. تتجافا وہ جدا رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، عن المضاجع اپنے بستروں سے، یدعون ربہم وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا و طمعا خوف سے بھی اور امید سے بھی، طمع سے بھی، ومما رزقناہم اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں، ینفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
فلا تعلم، اور کوئی نہیں، اور نہیں جانتا، نفس کوئی بھی شخص یا کوئی بھی نفس نہیں جانتی، ما اخفیا کیا میں نے چھپا کے رکھا ہے، لہم ان کے لیے، من قرۃ اعین ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا کے میں رکھا ہوا ہے، جزاء جزا ہے یعنی کہ اس کا بدلہ ہے، بما کانوا یعملون اس کا جو یہ کیا کرتے یعنی یا جو کرتے رہے ہیں، اعمال کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی ملاقات کا ذکر کرے جس دن قیامت ہوگی اور سب لوگ اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، تو جب حاضر کیے جائیں گے تو وہ لوگ جو آج کے دن تو مان ہی نہیں رہے، کوئی مذاق اڑاتے ہیں کہ جی یہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ جی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا جائے گا، اور مل کے رلیا میں ہو جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، کیا پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو یہاں ہی بتایا جب یہ اپنے آنکھوں سے اب دوبارہ جینا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو پھر وہ نہایت ہی ذلت اور حقارت کے ساتھ نادم ہو کر گردن جھکائے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے اللہ ہماری آنکھیں روشن ہو، یعنی ہم نے دیکھ لیا، ہماری آنکھیں روشن ہو گئی، کان کھل گئے، اب ہم تیرے احکامات کی بجاوری کے لیے بالکل تیار ہیں، اب ہم ان اللہ موقن، اب تو ہم یقین کر لیا ہم نے، اب ہم تو بالکل تیار ہیں، اب آپ ہمیں دوبارہ بھیج دے، یعنی کہ خوش یہ جو پہلے جو بالکل اندھے بنے ہوئے تھے آج بینا ہو گئے، اندھا پن بھی ان کا جاتا رہا، بہرا پن بھی جاتا رہا، اور اپنے آپ کو ملامت بھی کرنے لگے، اور جہنم میں جاتے ہوئے یہی کہیں گے کہ کاش ہم جو ہے وہ آنکھوں سے دنیا میں دیکھ لیتے تو آج جہنم میں نہ بنتے۔ تو پھر اللہ سے یہ عرض کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو ہم نیک اعمال کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا کہ تیری ملاقات سچ ہے، تیرا کہنا جو حق بات، حج جو چیز ہے وہ ہر تیرا کلام بھی حق ہے۔ لیکن اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ دوبارہ بھی اگر یہ بھیجے جائیں گے تو یہ ایسے ہی عمال کریں گے، جیسے قرآن میں کئی جگہ فرما دیا کہ اگر ہم دوبارہ ان کو بھیجیں گے تو پھر وہ یہی حرکتیں کریں گے جو آج کر رہے ہیں، جا کے ویسے کے ویسے عمال کریں جو ابھی کرتے آئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَوْ شِئْنَا اگر ایسا ہی ہوتا، اگر ہم یہ چاہتے کہ سب کے ساتھ ہی اگر یہی ہم نہ کرنے ہوتا تو پھر ہم تو ہر کسی کو ہدایت دے دیتے، پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو امتحان کی جگہ ہے، امتحان یہاں تو مقصد یہ کہ جو امتحان دے کے آئے گا اور اس وقت وہ ایمان لے آئے گا تو پھر تو اس کا جو اس کو پہچان لے گا اور اس کو جو ہم نے جو اختیار دیا اس کے استعمال کرتے ہوئے ایمان لے کر آئے گا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اس کے لیے، ورنہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہمارے گھر کسی کو جو ہدایت دے دیتے، اور ہمارا خطہ یہ وقت نہیں، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے، ایک وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے کہ وہ شیطان کی طرف راستہ جاتا ہے، تو اللہ نے تو اپنے دونوں راستے دکھا دیے، اب ہر انسان بھی ہے کہ وہ اس کون سے راستے پہ چلتا ہے، اس امتحان میں اگر وہ کامیاب ہو رہا ہے اور پہلے سے ایمان لے کے آ گیا ہے موت سے پہلے پہلے، تو پھر تو وہ ہے کہ پھر وہ ہدایت پا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں دیں گے جگہ۔ مگر جو شخص جس نے جانتے ہوئے اپنی مرضی اپنے اختیار سے، اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے اختیار دے دیا، دو دو جو آپ کے راستے میں جو چاہو اپنا لو، تو جو اپنے اختیار سے اور جو ایمان لے کے نہیں ہے تو اللہ کا تو یہ قطعی دستور ہی نہیں ہے کہ اگر وہ ورنہ تو وہ چاہتا تو اللہ ہر کسی کو ہدایت دے دیتا، یہ اختیار کا راستہ دیتا ہی کیوں، اختیار ہی نہ دیتا، ہر کسی کو ہدایت دے دیتا اور ہر کوئی اپنے چلا جاتا پھر جنت میں۔ ایسا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا اگر ہم چاہتے تو پھر ہدایت دے دیتے ہر جان کو، خدا اس کی ہدایت یعنی سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتے، ولیکن حق القول مگر میری بات حق ہو گئی کہ میں جہنم کو بھر دوں گا جن اور ان سے سب کے سب سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس قول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کے وقت ابلیس کو خطاب کرتے ہوئے اشارہ دیا تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس وقت کہ سورہ سعاد میں جیسے نا آخر رقوع میں اس وقت پورا قصہ بیان کیا گیا ہے، تو ابلیس نے جب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور آدم کی نسل کو بہکانے کے لیے قیامت تک کی مہلت مانگی، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا فالحق والحق واقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک من الاجمعین تابعک منہم اجمعین، بس حق ہے یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان لوگوں سے انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اجمعین کا لفظ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام جن اور انسان جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، بلکہ مطلب یہ کہ جو شیاطین اور ان شیاطین کے پیروکار انسان جو سب کے ساتھ جو شیطان کی بات مانیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کے نقش قدم پہ چلیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور کفر کریں گے، شرک کریں گے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر
جو ہے ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کریں، اللہ تبارک ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ تو یہاں یہ بتائیں ان کو سب کو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ میری بات سچ ہو، میں سب کو ڈال دوں گا جہنم میں، اور جہنم کو بھر دوں گا، جہنم کو ان سے بھر دیا جائے گا۔ اور پھر کہا جائے گا وذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب تم مزہ چکھو، اور جو تم بھول گئے تھے نا آج کے دن کیا ملاقات کو، جو تم نے بھلا دیا تھا کہ میرے اللہ اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے، تو اب اس کا بدلہ تو تمہیں ملنا چاہیے، تب وہ چکھو مزہ اس کا، وذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تم نے اس ملاقات کو بھلا ہی دیا تھا، بلکہ تم تو انکار کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی تم تو صاف انکار کرتے تھے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں، اور ہوا بھی تو ہم وہیں وہاں پہ بھی مزے لیں گے، اور مذاق اڑایا کرتے تھے، اب تم اس کا مزہ چکھو۔ اور ہم بھی انا نسیناکم ذوقوا عذاب الخلد، اور ہم نے بھی بلا دیا، ہم بھی بلا دیتے ہیں تمہیں، اور اب مزہ چکھو ہمیشہ کا عذاب کا، بما کنتم، اس بنا پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے جو تم یہ کرتے رہے ہو۔ انا نسیکم کا اللہ تبارک و تعالیٰ بھولتا نہیں، اللہ تبارک و نسیان سے پاک ہے۔ مگر یہ محاورتاً ان کے جواب میں کہ تم نے مجھے ہمیں بلا دیا تو ہم نے بھی تمہیں بلا دیا، اب ہم تمہیں پوچھیں گے بھی نہیں، جیسے نا دروغہ سے بار بار کہیں گے یا ہمارے لیے کوئی دعا کرو، تو وہ پھر وہی ہم پڑھائیں کہ وہ پھر کہے گا کیا تمہارے پاس رسول آئے نہیں تھے تو تم خود ہی پکارو، تو اللہ تبارک ان کو بولے بس تم ہمیشہ کی، اب تمہارے لیے عذاب ہی ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے، اب کوئی تمہاری دعا، کوئی تمہاری توبہ پچھلے ہم پڑھائیں، کوئی توبہ تمہاری قبول نہیں کی جائے گی، ہمیشہ کا تمہارے لیے عذاب ہے، بیمار، اور وجہ تمہاری کیا ہے، تم ایسے اعمال کرتے رہے جن کی وجہ سے تمہیں آج جہنم میں جانا پڑا۔ پھر ان لوگوں کی صفات بیان کریں، انما یؤمنو بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ پھر وہ کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اب بتا دیں کہ اس دن تو تم نے لوگوں نے کچھ لوگوں نے فراموش کر دیا، مگر وہ جو حقیقی طور پر ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کر کے جب نصیحت کی جاتی ہے تو اپنے دل کی کہتے ہیں پاکیزگی کی اور فطرت کی وجہ سے نصیحتوں کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور قرآن کریم کا ان پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے جو نعمت ہے اسلام پر، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اپنے رب کی پاکی اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اہل مکہ کی طرح اس کی بات سے قطر منہ نہیں موڑتے، بلکہ زندگی بھر اطاعت و بندگی میں زندگی گزار دیتے ہیں، تو پھر وہ نہایت ہی خشوع اور خضوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت پہ ویسے بھی آیت سجدہ ہے، تو اس پڑھنے اور اس کے کلاس کے بعد ہر کوئی ایک سجدہ کر لے، کیونکہ تاکہ ہم بھی ان صفات میں شامل ہو جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی بیان فرمائی ہیں۔ تو یہاں اس سے اصل میں مراد یہ کہ یہاں پہ ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے تتجافی جنوبہم، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کہ جب ان آیات پڑھی جاتی ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے یا سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے پروردگار، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے، یعنی کہ یہ دعا ہمیں یہ بھی پڑھنی، سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم تو پڑھتے ہی ہیں، مگر یہ دعائیں پڑھنی ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، وہم لا، یہ پھر یاد ہے ولا وہم لا اور پھر اس پہ تکبر بھی نہیں کرتے، یعنی اس آیات کی اتباع اور اطاعت سے کوئی تکبر نہیں کرتے کہ جس طرح کے جاہل کافر اور فاضل لوگ کرتے رہتے ہیں، جس طرح ہے نا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہ پھر آگے یہ وہ کون لوگ، ان کی ایک اور بھی بڑی صفت بتائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تتجافا جنوب المضاجع، جو دور رہتے ہیں اپنے پہلوؤں کو، اپنے بستروں سے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور طمع کے ساتھ، مما رزقناہم، اور اس میں سے جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا کہ اصل میں یہ ان کی یہ صفت ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد عشاء کی اور فجر کی نماز ہے، مگر زیادہ تر یہ کہ یہ وہ اصل میں تہجد کی نماز کے لیے بتایا گیا ہے، کہ وہ لوگ جو راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، اور جب وہ وقت آتا ہے تو پھر اپنا بستر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی خاص نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ پھر دو راتوں کو نیند چھوڑ کر بستر الگ ہو کر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو تہجد پڑھتے ہیں، اس سے یہ خاص طور پہ ان کے لیے ان کی بڑی یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ تو یہ اس کے متعلق بڑی احادیث آتی ہیں، ایک تو یہ بھی آتی ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ جب
क़यामत का दिन होगा तो जब सारे लोग अव्वल आखिर सब के सब मैदान महशर में जमा होंगे, तो एक फरिश्ता जो आवाज़ बुलंद करेगा और मुनादी देगा, जिसे तमाम मखलूक सुनेगी, वो कहेगा आज सबको मालूम हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जी इज़्ज़त अल्लाह के नज़दीक कौन है। फिर वो आवाज़ लगाएगा तहज्जुद गुजार लोग खड़े हो जाएं, और इस आयत की तिलावत फरमाएगा तो ये लोग उठ खड़े होंगे और गिनती में बहुत ही कम होंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला कितना ये इज्जत का मुकाम है कि वहाँ पुकारा जाएगा उन लोगों को जो रात को उठ के और नमाज पढ़ते हैं। रात को उठ के नमाज चाहे 2 रकात ही पढ़ें, चाहे उसमें आप 10 आयात भी पढ़ लें, तो वो गाफिलीन में नहीं लिखा जाता। अगर इंसान 10 आयात भी पढ़ ले तो उसके लिए गाफिलीन में नहीं लिखा जाता उसको कि ये गाफिल है। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा गए तो वहाँ जो सबसे पहले बात उन्होंने की वो यही कहा कि ए लोगो, आप ये फरमाया कि ए लोगो न सलाम को फैलाओ, जिसका मफहूम ये है, जिसके अल्फाज हैं, जिसका मफहूम ये है सलाम को आम करो, एक दूसरे से सलाम करो, ताम और लोगों को खाना खिलाओ और सिलाए रहमी करो, और जब दूसरे लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ा करो, यानी उस वक्त आप नमाज पढ़ें। तो फिर आपने फरमाया और फिर जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। तो कितनी बड़ी ये थी, इतने अल्लाह तबारक व तआला के आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जुमले में चार ज़बरदस्त बातें कह दी कि सिर्फ कितना उस पर इंसान गौर कर। यही बातें सुन के अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदी आलिम थे, वो फिर ईमान भी ले आए थे कि ये ऐसी बात उन्होंने, ये इतनी ज़बरदस्त बात उन्होंने की, और वैसे भी उनका चेहरा झूठे का चेहरा हो नहीं सकता। फिर एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दो शख्सों से बहुत खुश होता है। एक तो वो जो नींद, जो रात को मीठी नींद सोया हुआ हो, लेकिन दफतन उस अपने रब की नेमतें उसकी सजाएं याद करके उठ बैठता है और अपने नरम और गर्म बिस्तर से को छोड़कर मेरे सामने खड़ा होकर नमाज शुरू कर देता है। दूसरा वो शख्स है जो गजवे में है, यानी लड़ाई में है, और फिर काफिरों से लड़ते लड़ते मुसलमानों का पांसा कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन ये शख्स ये समझकर कि भागने में अल्लाह की नाराज़गी, उसे आगे बढ़ने की में रब की रजामंदी है, मैदान की उनकी तरफ लौटता है और काफिरों से जहाद करता है, यहाँ तक कि अपना सर उसके नाम कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फ़ख्र से अपने फरिश्तों को उसे दिखाता है, उसके सामने उसके अमल की तारीफ़ करता है। और उसमें यह भी कि मुआज़ बिन जबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था, सुबह के वक्त में आपके करीब ही चल रहा था। मैंने पूछा अल्लाह के पैगंबर मुझे ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत में पहुंचा दे और जहन्नुम से अलग कर दे। तो आपने फरमाया तूने सवाल तो बहुत बड़े काम का किया, लेकिन अल्लाह जिस पर आसान कर दे इस पर बहुत सहल है, यानी आसान है। सुन, तू अल्लाह की इबादत करता रहे, उसके साथ किसी को शरीक ना कर, नमाजों की पाबंदी कर, रमज़ान के रोज़े रख, बैतुल्लाह का हज ज़कात अदा करता रहे, और अब मैं तुझे बतलाऊं भलाइयों के दरवाजे, रोज़ा ढाल और इंसान की आधी रात की नमाज और सदका गुनाहों को माफ़ करा देता है। तो ये फिर अपने पर फरमाते हैं कि मैं, फिर आपने ये फरमाया कि अब मैं तुझे इस अमर के सर और उसके सतून और उसके कोहान की बुलंदी बताऊं। इनके तमाम काम का सर तो इस्लाम है, उसका सतून नमाज है, और उसकी कोहान की बुलंदी अल्लाह की राह का जहाद है। फिर फरमाया अब मैं तुझे तमाम कामों के सरदार की खबर दूं। फिर आपने ज़ुबान को पकड़ कर फरमाया इसे रोक कर रख। मैंने कहा क्या हम अपनी बातचीत पर भी पकड़े जाएंगे? तो आपने फरमाया ए माज, अफसोस तुझ पे, तुझे ये मालूम भी नहीं कि इंसान को औंधे मुंह जहन्नुम में डलवाने वाली चीज तो उसकी जुबान की किनारे ही हैं। यानी जो जुबान को इंसान कंट्रोल कर लेगा तो वो बहुत बड़ी बात से बच जाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी फजीलत है इस रात की नमाज की, तो इसलिए रात की नमाज का एहतमाम करना चाहिए। कोशिश करें कि चाहे 15 मिनट पहले उठें, मगर अजान से पहले पहले तो कम से कम 2 रकात तो पढ़ ही लेनी चाहिए। और फिर ये बताया जाए खौफ, ये रब खौफ तमा, यानी वो अल्लाह ताला के अज़ाब के खौफ से और अजर सवाब की उम्मीद पर अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ रजू करते हैं। ये उनकी खास सिफात बताई गई हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो रिस्क हमने दिया, यानी जो हलाल की कमाई, रिस्क पाक पाक अल्लाह तबारक व तआला हलाल पाक रिस्क पे ही कबूल करता है। नापाक अल्लाह तबारक व तआला खुद भी पाक है तो पाक रिस्क को पसंद करता है। हराम की कमाई से कुछ भी दिया जाए अल्लाह तबारक व तआला के कोई कबूल काबिल कबूल है नहीं। तो मिम्मा रज़क़ना, जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया उसमें से वो खर्च भी कर दिया, यानी ये सिफ्त भी है, ये ऊपर वाली सिफ्त भी है, साथ में ये सिफ्त भी उनकी है।
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسے لوگوں کے لیے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ایسے لوگوں کے لیے میں نے کیا کچھ جاؤں، اس کے لیے کوئی جانتا نہیں ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا چھپا کے رکھا ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ ہمارے لیے، ان نیک بندوں کے لیے جو یہ جو یہ کام کرتے ہیں، تو اس کے ان کی لذت کے نعمتیں پوشیدہ کرنا کے رکھے، اس سے کسی کو علم بھی نہیں ہے۔ کیونکہ لوگ بھی یہ پوشیدہ طور پر عبادت کرتے تھے، اسی طرح ہم نے بھی پوشیدہ طور پر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے دل کا سکھ تیار کر کے رکھا ہے، تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آیا ہو۔ یا بخاری کی حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ رحمتیں اور نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ کے دیکھنے میں آئیں، نہ کسی کان کے سننے میں آئیں، نہ کسی کے دل میں سوچنے میں بھی آئی ہے۔ اس حدیث کو راوی بیان کرنے کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھ لیں، فلا نفس فلا تعلم نفس ما کوئی بخفیہ، یہ آیت پڑھ لیں جائے، تو یہ اسی وجہ سے تو اس پہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں جسے ملیں وہ کبھی بھی واپس نہیں ہوں گی، ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے، ان کی جوانی ڈھلے گی نہیں، ان کے لیے جنت میں وہ ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا وہم کا گمان بھی آیا ہو۔ تو اسی طرح آتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ ادنا جنتی کا درجہ کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ ادنا جنتی وہ شخص ہے جو کل جنتیوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا، اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، وہ کہے گا اے اللہ میں کہاں جاؤں؟ ہر ایک نے اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے اور اپنی چیزیں سنبھال لی ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کیا تو اس پر خوش ہے کہ تیرے لیے اتنا ہو جتنا دنیا کے کسی بڑے بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا پروردگار میں تو اس وقت میں بہت خوش ہوں۔ اللہ فرمائے جب تیرے لیے اتنا ہے اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور یعنی 5 گنا، وہ کہے گا بس بس اب رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ سب ہم نے تجھے دیا اور اس کا 10 گنا اور بھی دیا، اور بھی جس چیز کا تیرا دل چاہے اور جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ یہ کہے گا پروردگار میری تو باتیں کھل گئیں، جی خوش ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ نے کہا کہ پھر اللہ اعلیٰ درجہ کے جنتی کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی خاطر و مدارت اور کی مدارت کی کرامت میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں اور اس میں اپنی مہر لگا دی ہے، وہ نہ کسی کے دیکھنے میں آئی، نہ کسی کے سننے میں، کسی کے خیال میں۔ اس کا مستحق یعنی کہ اس کا یہی ہے کہ یہ جو آیت جو پڑھی ہم نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امید بھی کیا اور اللہ سے ہر وقت یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفاقت سے ہم مستفید ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیقین میں صالحین کے ساتھ ہمیں ہمارا ساتھ بھی کر دے۔ یقیناً ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، مگر ہر کوئی جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا، تو اللہ جس پہ اپنا فضل کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس سے ہمیشہ اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، اور جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مانگو تو جنت الفردوس کی مانگو، اسی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار اسالک من جنت الفردوس، اور اسالک من جنت الفردوس، ہمیشہ جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کو بھی جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے، ان لوگوں میں شمار نہ کرے جو ذلت کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور ہمیں پکا نمازی بھی بنا دے اور رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی عادی بنا دے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے اور ہمیں ہمت بھی دے۔ وما علینا الا البلاغ۔